بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے میرے ساتھ مل کے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ختم نبوت کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ صدیق کی صداقت کی امانت، فاروق کی عدالت کی امانت، عثمان کے حیا کی امانت، علی کی جرت کی امانت، حسنین کریمین کی عظمت کی امانت، شان اہل بیت کی سیرت کی امانت، حضرت امیر معاویہ کی سیرت اور سیاست کی امانت، عظمت صحابہ، عظمت صحابیات کی سیرت کی امانت، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سیرت کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ابھی تک آپ کی آواز نے رائے ونڈ شہر کو کراس نہیں کیا۔ مجھے کچھ دوست کہہ رہے تھے پنجابی میں خطاب کرنا، اور کچھ کہہ رہے تھے اردو میں۔ انشاءاللہ میں ملی جلی گفتگو کراں گا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو۔ تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وہ گھبرایا، پھر بولو وہ گھبرایا نہیں کرتے تندی باد مخالف سے۔ نہ گھبرا اے عقاب، علماء دیوبند کی نظر میں میں اپنے اس شعر کو کر رہا ہوں، اور علماء اہل حدیث کی نظر میں توجہ سے ارادے جن کے پختہ ہوں۔ میں آج رائے ونڈ کی سرزمین پر صرف آپ کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تقریر پھر کبھی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری شکیل احمد صاحب ان کی دعوت پر پھر کبھی آؤں گا۔ آج میں نے آپ کو جگانا ہے، بیدار کرنا ہے، کیونکہ علماء اہل حدیث، علماء دیوبند نے
آپ کو جگایا ہے، آپ کو بیدار کیا ہے، رب کی توحید بیان کر کے، پیغمبر کی ختم نبوت بیان کر کے، صدیق کی صداقت بیان کر کے، فاروق کی عدالت بیان کر کے، عثمان کے حیا کو بیان کر کے، علی کی جرت کو بیان کر کے، امی عائشہ کی سیرت کو بیان کر کے، حضرت امیر معاویہ کی سیرت اور سیاست کو بیان کر کے، عظمت صحابہ، عظمت صحابیات کی سیرت کو بیان کر کے، حسنین کریمین کی عظمت کو بیان کر کے، شان اہل بیت کی عظمت کو بیان کر کے آپ کو جگایا ہے، بیدار کیا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ، میری مراد حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ اور دیگر شہدائے دیوبند، اور میری مراد حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ، میری مراد حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ۔ تو آپ کو علماء اہل حدیث نے، علماء دیوبند نے جگایا ہے، بیدار کیا ہے۔ مقصد کیا ہے جگانے کا، بیدار کرنے کا؟ اغراض و مقاصد کیا ہے؟ صرف ہمارے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ خالق کائنات ہم پر راضی ہو جائے اور راضی ہو کے، خوش ہو کے علماء کو اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ علماء اہل حدیث، علماء دیوبند انشاءاللہ آپ کو جگاتے رہیں گے، بیدار کرتے رہیں گے۔ کیا آپ بیدار ہونے کے لیے تیار ہو؟ فرمائے، کیا آپ بیدار ہونے کے لیے تیار ہو؟ ذرا ایک دفعہ کھڑے ہو کر اپنی محبت کا ثبوت دیجئے تاکہ رائے ونڈ کے لوگوں کو پتا چلے کہ آج، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، کہ آج رائے ونڈ کی سرزمین پر تبلیغی جو ہمارا مرکز ہے اس کے قریب الحمدللہ علماء اہل حدیث، علماء دیوبند یہ سبق دینے کے لیے آئے ہیں، یہ درس دینے کے لیے آئے ہیں کہ رب کی توحید کے لیے، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، صدیق کی صدیقیت کے لیے، فاروق کی فاروقیت کے لیے، عثمان کے حیا کے لیے، علی کی جرت کے لیے، امی عائشہ کی سیرت کے لیے، حضرت امیر معاویہ کی سیرت اور سیاست کے لیے، حسنین کریمین کی عظمت کے لیے، شان اہل بیت کی شان کے لیے، امی عائشہ صدیقہ کی سیرت کے لیے انشاءاللہ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنے بچے ذبح کروا دیں گے۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارے منہ میں زبان ہے اور ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے، انشاءاللہ ختم نبوت اور صحابہ کی سیرت کے پھریرے لہراتے رہے۔ کیا آپ عظمت صحابہ کے لیے اور صحابیات کی سیرت کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر بولو تیار ہو؟ علماء دیوبند کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ علماء اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ تو میں کہہ رہا تھا تندی بات مخالف سے نہ گمراہ اے عقاب، تندی بات مخالف کے لیے نہ گمراہ اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا، بولو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا۔ شہداء کی یاد تازہ کرو، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ شہداء دیوبند اور شہداء اہل حدیث کی یاد تازہ کرو، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد
تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد، تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو میرے بھائی، میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ کچھ دوستوں کا مجھے حکم ملا پنجابی میں بیان کریں، کچھ دوستوں کا حکم ملا کہ اردو میں بیان کریں۔ آؤ میں اردو اور پنجابی دونوں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کائنات میں بڑے بڑے بلند و بالا لوگ آئے، مدبر آئے، ادیب آئے، خطیب آئے، مفکر آئے، انبیاء آئے، اتقیاء آئے، اولیاء آئے، اصفیاء آئے، امام آئے، محدث آئے، فقیہ آئے۔ سیرت نگاروں نے جب ان کی سیرت کا آغاز کیا تو ان کی پیدائش کے بعد کیا، لیکن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی آپ کی ولادت و سعادت نہیں ہوئی۔ آپ کی ولادت سے پہلے سیرت نگاروں نے آپ کی سیرت کا آغاز کر دیا تھا، اور ایک پنجابی کے شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، کاف کن دیاں پہلیاں منزلاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا جن بن کے وچ بائبل تے جندی پیش گوئی ہوئی سی، اور لکھ دیتا ختم رسالتاں دا اجے مٹی آدم دی، پھر بولو اجے مٹی آدم دی کوئی ہوئی سی۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجے دنیا تے آئے نہیں، ولادت با سعادت نہیں ہوئی، فضیلت و شہدی موجودگی دے اندر میں فخر محسوس کر رہے ہوں، علماء دیوبند دی موجودگی دے اندر میں فخر محسوس کر رہے ہوں کہ اہل حدیث دا فرزند پیغمبر دی عظمت بیان کرنا آیا ہے، پیغمبر دی شان بیان کرنا آیا ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اجے دنیا تے آئے نہیں، ولادت بسعادت ہوئی نہیں، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سیرت دے آغاز ہو چکے نے۔ تو سا کہنا مولانا دلیل پیش کرو، خالق کائنات نے عالم ارواح دے اندر انبیاء دیاں روحاں نو اکٹھا کیتا ہے اور انہاں دے کول ایک وعدہ لے آئے، میرے نبیو میں جدوں تہاڈے سراں پہ نبوت دا تاج رکھ دیواں اور میں تانوں کتاب و حکمت دے کے دنیا دے اندر بھیج دیواں تے تہاڈے دور اندر ایک آن والا آ جائے، وضحا دے مکھڑے والا آ جائے، علم نشرہ دے سینے والا آ جائے، ومار میتا ازر میتا دے ہتھاں والا آ جائے، وما ینطقو عن الہوی زبان والا آ جائے، نون والقلم دے نک والا آ جائے۔ میرے نبیوں میری گل سن لو، آدم تو اڈی انابت لے کے آ جائے، اے میرے نو پیغمبر تو اڈی استقامت لے کے آ جائے، اے میرے خلیل تو اڈی خلیلی لے کے آ جائے، اے میرے کلیم تو اڈی کلیمی لے کے آ جائے، اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام تو اڈا حسن تو اڈا تو ود حسن لے کے آ جائے۔ میں نو اے دسو میرے نبی نال کی سلوک کرو گے، کیسا برتاؤ کرو گے؟ نبی آندے نے رب جی جو تیرا آرڈر ہے، جو تیرا حکم ہے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا میرے نبیو، میرے نبی دے آ جان تو بعد تسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلاونیاں، اپنے سکے نہیں چلاونے، اپنیاں شریعتاں نہیں چلاونیاں۔ نبی آندے نے رب جی پھر کی آرڈر ہے، پھر کی حکم ہے؟ اللہ پاک اعلان کر دینے میرے نبیوں میری گل سن لو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پھر کہہ دو سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہہ دیو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اے میرے نبیوں میرا پیغمبر آ جائے پھر تسی اپنی نبوتاں نہیں چلاؤنیاں اپنی شریعتاں نہیں چلاؤنیاں بلکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا تابعدار بن جانا انہاں دیاں مدداں بھی کرنیاں نے انہاں دیاں نصرتاں بھی کرنیاں نے. میرے بھائی پتہ اے لگا اجے میرے آقا دنیا تے نہیں آئے میرے پیغمبر علیہ السلام دے ولادت و سعادت نہیں ہوئے عظمت دے تذکرے ہو رہے نے عالم ارواح دے اندر شان دے تذکرے ہو رہے نے مقام دے تذکرے ہو رہے نے. آؤ تھوڑا جا اگے لے جاواں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام رب دے گھر بیت اللہ دیاں دیواراں مکمل کر دے پے نے رب دا گھر بنا رہے نے. اللہ دا گھر مکمل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ نبی بیٹا نبی دونوں باپ بیٹے نے رب دے سامنے ہاتھ اٹھائے نے اپنے رب دے کولوں دعا کرن لگے نے تے دعا کاندی کرن لگے نے اے میرے تیرے محبوب پیغمبر واسطے دعاواں ہون لگیاں نے وضحا دے مکھڑے والے واسطے دعا ہون لگی ہے. آندے نے ربنا وابعث فیہم پھر کہہ دے ایک دفعہ ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اور رائے میں ڈوالے ہو اردا گرد دوان والے ہو نبی دیو پروانے ہو نبی دیو دیوانے ہو کل پیار نال سنے آنجے کل محبت نال سنے آنجے. اللہ پاک نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دعا دے الفاظ بڑے پسند آئے دعا دے الفاظ بڑے پیارے لگے. اللہ پاک نے اس دعا دا تذکرہ ان الفاظ دا تذکرہ بار بار اپنی مقدس کتاب دے اندر بیان کر دیتا. پہلا پارا سماعت فرمایا جے آؤ دوسرا سن لو الفاظ ملتے جلدے نے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اجے نہیں پتہ لگا الفاظ ملتے جلدے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو اللہ نے قبول فرمایا. آؤ پہلا پارا سنیا جے اور دوسرا آؤ ٹھائیاں پارا سن لو ایمان تازہ کر لو. الفاظ ملتے جلدے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. دیوبندیو
اہل حدیثو وہابیو اجے نہیں پتہ لگا کہ آؤ ایک اور مقام سن لو اپنے پیغمبر دی عظمت دا تذکرہ اور سیرت دا تذکرہ علماء دیوبند اسٹیج تے بیان ہو رہا ہے اور اج دا میرا پیغام اہل حدیث دے فردان دا پیغام اور علماء اہل سنت دیوبند دا پیغام کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر جا کے پہنچا دینا اور لوگاں نو جا کے دسنا کہ رائے ونڈ دی سرزمین تے الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دی رحمت نال پیغمبر دے دیوانے پیغمبر دے پروانے صدیق دی صداقت نال پیار کرنے والے فاروق دی عدالت نال محبت کرنے والے عثمان دے حیا نال پیار کرنے والے علی دی جرت نال محبت کرنے والے امی عائشہ دی سیرت نال پیار کرنے والے حضرت امیر معاویہ دی سیرت اور عظمت نال پیار کرنے والے شان اہل بیت نال محبت کرنے والے عظمت صحابہ عظمت صحابیات دی سیرت نال پیار کرنے والے رائے ونڈ دی سرزمین تے آئے سن اور پیغام دے کے گئے سی اللہ تیری توحید واسطے تیرے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے اور صدیق دی صدیقیت واسطے فاروق دی فاروقیت واسطے عثمان دے حیا واسطے علی دی جرت واسطے امی عائشہ دی سیرت واسطے شان اہل بیت دی عظمت واسطے حضرت امیر معاویہ دی عظمت واسطے اللہ اسی کٹ جاواں گے مر جاواں گے اپنے بچے ذبح کروا دیواں گے اور حضرت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ حضرت مولانا اعظم طارق جنگوی حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ انشاءاللہ حضرت علامہ اسحاق اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ انشاءاللہ انہاں دی بات نو آگے بڑھاندے ہوئے صحابہ دی عظمت واسطے اللہ تیری توحید واسطے اللہ تیرے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے عظمت صحابہ عظمت صحابیات دی سیرت واسطے ارے صدیق دی صدیقیت واسطے فاروق دی فاروقیت واسطے عثمان دے حیا واسطے علی دی جرت واسطے واسطے حضرت امیر معاویہ دی عظمت واسطے اللہ کٹ جاواں گے مر جاواں گے اپنے بچے ذبح کروا دیواں گے اور علماء دیوبند علماء اہل حدیث جو ہمیں درس دے کر گئے ہیں سبق دے کر گئے ہیں انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہمارے منہ میں زبان ہے انشاءاللہ رب دی توحید دا پیغمبر دی ختم نبوت دا اور صحابہ دی عظمت دے پھریرے لہراندے رہے یا علماء اہل حدیث علماء اہل سنت دیوبند ساتھ دینے کے لیے تیار ہو ابھی تک آپ کی آواز نے رائے ونڈ شہر کو کراس نہیں کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز اسلام آباد تک جائے ایوانوں تک جائے اسمبلیوں تک جائے لوگوں کو پتا چلے کہ رائے ونڈ کی سرزمین پر پیغمبر کے دیوانے پیغمبر کے پروانے صدیق کی صداقت کے ساتھ پیار کرنے والے فاروق کی عدالت کے ساتھ محبت کرنے والے حضرت عثمان غنی کے حیا کے ساتھ پیار کرنے والے علی کی جرت کے ساتھ محبت کرنے والے امی عائشہ کی سیرت کے ساتھ پیار کرنے والے حضرت امیر معاویہ کی سیرت کے ساتھ محبت کرنے والے آئے تھے وہ یہ اعلان کر کے گئے علماء دیوبند اعلان کر کے گئے اہل حدیث کا فرزند عنایت اللہ ربانی نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب یہ اعلان کر کے گیا اللہ تیری توحید کے لیے تیرے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے عظمت صحابہ عظمت صحابیات کے لیے
ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اپنے بچے ذبح کروا دیں گے، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارے منہ میں زبان ہے، انشاءاللہ رب کی توحید کا اور مصطفیٰ کی عظمت کا اور صحابہ کی عظمت کے پھریرے لہراتے رہیں۔ کیا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ علماء دیوبند کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ ادھر سے آواز بہت کم آ رہی ہے اور ادھر سے بھی، کیا علماء دیوبند کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ علماء اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ جو ساتھ دینے کے لیے تیار ہے وہ ذرا پھر ایک دفعہ کھڑا ہو کے اپنی محبت کا ثبوت دیجیے۔ اور بلند آواز سے یہ ناری ہے، نعرہ نہیں، آپ کی آواز اسلام آباد تک جائے، لاہور اسمبلی ہال تک جائے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، تو میرے بھائی پیارے پیغمبر جناب محمد، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، اور جس طرح علماء کرام کے ساتھ بول رہے ہو اور علماء دیوبند کا، علماء اہل حدیث کا، علماء اہل سنت کا ساتھ دے رہے ہو، اللہ اسی طرح جنت میں لے جائے اور انشاءاللہ لے کے جائے۔ اللہ آج میرا اور آپ کا آنا یہاں پر علماء دیوبند کی اسٹیج پر، میرا اور آپ کی، میری اور آپ کی حاضری انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے۔ پھر بولو انشاءاللہ، پھر بولو انشاءاللہ۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، وقت ہونے والا ہے، میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت میرے بھائی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا، عظمت کا تذکرہ خالق کائنات میں پہلے پارے میں، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا تذکرہ کیا۔ آواز آئی، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کے کائنات نے میرے بھائی چوتھے پارے دے اندر گالی مکمل کر دیتے۔ آواز آئے، لقد من اللہ، ہائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ایک اللہ دے بندے نے پنجابی زبان اندر بڑی پیاری بات کرتا ہے، میں ویسے پنجابی پیار، تمہاری محبت، پیارے بھائی قاری شکیل صاحب، اللہ پاک ان کی محبت کو قبول فرمائے، پیار کو قبول فرمائے۔ انہوں نے کوٹ رادھا کشن علماء دیوبند کی موجودگی میں فقیر درویش کا بیان سنا تھا۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے
اپنے اسٹیج پر، بلکہ اہل حدیث اور اہل سنت دیوبند کا اسٹیج ایک ہے انشاءاللہ۔ سب کہو، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے۔ اور مجھے یاد ہے ہم بچپن میں جامعہ محمدیہ اکاڑا حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ ان کے پاس پڑھتے تھے، ہم سنا کرتے تھے کہ حضرت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ اور حضرت علامہ ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمہ اللہ، حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ اور خصوصاً حضرت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ اور حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ اور حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ عظمت صحابہ کے عنوان پر، تاجدار ختم نبوت کے عنوان پر اور رب کی توحید کے عنوان پر ہمارا سٹیج ایک ہوتا تھا اور آج بھی ایک، اور انشاءاللہ ایک ہی رہے۔ انشاءاللہ اہل حدیث اور اہل سنت دیوبند کا سٹیج ایک ہے، ایک ہی رہے گا، اور انشاءاللہ اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر ایک جتھا بن کے رب کی توحید کا، پیغمبر کی ختم نبوت کا، عظمت صحابہ، عظمت صحابیات کی سیرت کے پھریرے لہراتے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ پھر بولو تیار ہو؟ علماء دیوبند کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ علماء اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ تو کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت کا اور سیرت کا تذکرہ بیان کیا، فرماتے ہیں تارے اندے بل دن چراغ تیرے واسطے لقد من اس فیہم رسولا من انفسہم، اس آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، تارے آمدے بل دن چراغ تیرے واسطے، میوے آمدے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، دیوبندیو اہل حدیث ہو، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، ہائے ہائے ہائے، تارے آمدے بل دن چراغ تیرے واسطے، میوے آمدے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری شالنا تیار تیرے واسطے، مچھاں دودھ دیندیاں ہی سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناؤندیاں ہی شہد تیرے واسطے، او کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیاں رسول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیاں ہاتھ لہرا کے، آمنہ دے لال جیاں، آمنہ دے لال نہیں کیا، دونوں ہاتھ ہلا کے، آمنہ دے لال جیاں، آمنہ دے لال جیاں رسول تیرے واسطے، کروڑا نالو چنگائی احسان کی ازدگار ران، کروڑا نالو میں انشاءاللہ وقت دا پابند، میری انہاں مولویاں ورگی عادت نہیں کہ اسٹیج مل گیا ہے بس حاضری مقصود ہے، دعا کرو اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنے دربار میں اللہ قبول فرمائے، اور انشاءاللہ قبول فرمائے گا، انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ تو میں اس پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ ایک پنجابی کے شعر کے انداز میں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ افضل تے اللہ جیڑا ساری خدائی تھی، ہم انا نہ رونا جس کی جدائی تھی، کافراں کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی، نام محمد والا کافراں کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی، دساں میں لوکاں تائیں
خلقت آئی ہے کلمے دی عاشق حالت وانگ سدائی ہے نبی دا غلام ہر ایک دیندہ تو آئی ہے کھچ لے آیا ہر ایک تائیں خلق سرکار دا نام محمد والا کھیل کھلا جاؤ کھیل کھلا جاؤ نام محمد والا کانگل جے گل بڑی پیاری جے اندر ورفانا وعدہ ورفانا لاکا میں اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں ورفانا لاکا ذرا ہاتھ کھڑے کر کے شہادت کی انگلی کھڑی کر کے ورفانا لاکا دیوبندیو اہل حدیثو آپ کی آواز لاہور اسمبلی ہال تک جائے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت علامہ اعظم طارق صاحب جو اسمبلی میں اپنی آواز کو گجراتے ہیں اور اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں عظمت صحابہ کے لیے رب کی توحید کے لیے اور پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے صدیق کی صدیقیت کے لیے فاروق کی فاروقیت کے لیے عثمان کے حیا کے لیے علی کی جرت کے لیے امی عائشہ کی سیرت کے لیے حضرت امیر معاویہ کی سیرت اور عظمت کے لیے وہ ابھی تشریف لانے والے ہیں میری ان سے یہ دعا ہے کہ اللہ ان کا آنا قبول فرمائے اور تمام علماء دیوبند کا آنا قبول فرمائے اور حضرت علامہ رب نواز کراچی والے انہوں نے آج پہلے اور حضرت علی معاویہ انہوں نے آج سے 3-4 سال پہلے مرکز ربانیہ اہل حدیث کھڑیاں خاص میں میرے مرکز میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جاندار خطاب کیا تھا اور لوگوں کو جگا کر گئے تھے لوگوں کو بیدار کر کے گئے تھے کہ ہم رب کی توحید کے لیے عظمت صحابہ عظمت صحابیات کی سیرت کے لیے ہم کٹ جائیں گے مر جائیں گے اپنے بچے ذبح کروا دیں گے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہمارے منہ میں زبان ہے رب کی توحید کا پیغمبر کی ختم نبوت کا اور صحابہ کی سیرت کے پھریرے لہراتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آخری بات کیا آپ رب کی توحید کے لیے اور پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے عظمت صحابہ عظمت صحابیات کی آخری بات کی سیرت کے لیے اور خصوصاً صدیق کی صدیقیت کے لیے فاروق کی فاروقیت کے لیے عثمان کے حیا کے لیے علی کی جرت کے لیے امی عائشہ کی سیرت کے لیے حضرت امیر معاویہ کی سیرت اور عظمت کے لیے شان اہل بیت کی عظمت کے لیے عظمت صحابہ عظمت صحابیات کی سیرت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے تیار ہو پھر بولو تیار ہو پھر بولو تیار ہو علماء دیوبند علماء اہل حدیث رب کی توحید کے لیے پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے عظمت صحابہ عظمت صحابیات کی سیرت کے لیے آپ کو بلائیں آئیں گے اونچی بولو ابھی تک آپ کی آواز نے ریوڈ شہر کو کراس نہیں کیا آئیں گے مال دیں گے بولو بولو مال دیں گے اولاد کی قربانی دیں گے جان کی قربانی دیں گے مال کی قربانی پیش کریں گے اولاد کی قربانی پیش کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ آپ کی حاضری اور میری حاضری اور تمام علماء کرام کی حاضری اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے